شفیق بھائی سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں کہ شفیق بھائی یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اتنے عاملین بیٹھے ہوئے ہیں، تو پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے کے سارے عاملین جو ہیں یہ پاکستان میں کیوں اکٹھے ہو گئے؟ پاکستان میں بہت زیادہ مسائل ہیں روحانی قسم کے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی بات نہیں، اصل بر صغیر پاک و ہند کا مسئلہ جو ہے نا وہ رسومات اور اسی طرح توہمات، تخیلات یہ بہت زیادہ ہیں. ہماری جتنی بھی جو تہذیبی اور رسومات کی جو نا وہ زندگی ہے وہ زیادہ تر ہندوانہ رسومات سے آئی ہے. اور ہندوانہ رسومات میں سب سے بڑا مسئلہ توہم پرستی ہے. اچھا. اور توہم پرستی میں بندہ اپنے نفع اور نقصان کے لیے، توہم پرستی سے مطلب ہے کالی بلی کا گزر جانا، کوے کا بیٹھنا، ٹھیک ہے، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو اصل میں توہم پرستی ہوتی ہے تو آدمی بس اوقات اپنے نفع کے حصول کے لیے کسی کی طرف رجوع کرتا ہے اور بس اوقات اپنے نقصان سے بچاؤ کے لیے کسی کی طرف رجوع کرتا ہے، یا کسی کو نقصان دینے کے لیے بھی رجوع کرتا ہے. یہ عاملین نے یہ بنیادی آپ کے وہ مسائل جو مثلا تعلیم سے متعلقہ سارے اشتہار دیے ہوں گے. اب ہر بندہ تو بچوں کو پڑھا رہا ہے تو کسی بچے کا 5 بچوں میں سے تعلیمی مسئلہ تو ہو ہی جاتا ہے. دوسرا انہوں نے میڈیکل کا مسئلہ پکڑا ہوا ہے، شادی کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے. یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جو ہر گھر کے مسائل ہیں. رزق کی کسی نہ کسی اعتبار سے کمی واقع ہو رہی ہوتی، تعلیم میں کسی نہ کسی اعتبار سے جہالت واقع ہو رہی ہوتی، اور اسی طرح شادی کا کسی نہ کسی خاندان میں کوئی ایسا پرابلم لازمی ہوتا ہے کہ بچی کی شادی لیٹ ہو رہی ہے، بچے کی شادی لیٹ ہو رہی ہے. تو وہاں یہ اگر ان کو کانٹیکٹ کریں، کیونکہ انہوں نے تو آج کل وہ اتنے زیادہ بہادر ہو گئے ہیں ہمارے عاملین کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو وہ ہم حل کر دیں گے، کسی بھی قسم کا، اور نیچے پہ ٹیلی فون نمبر بھی دیا ہوتا ہے. دیکھیں اصل مسائل میں سمجھتا ہوں کہ وہاں عوام الناس کے نہیں ہے، وہاں مسائل خود عاملین کے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ عاملین کا ہے کہ ان کی دکان نہیں چل رہی ہوتی، اور جس وقت دکان نہیں چل رہی ہوتی انہوں نے سارے مسائل، کبھی آپ نے دیکھا شاہ صاحب کہ ایک آدمی 100 چیزوں میں اسپیشلسٹ ہو. ہمارے عاملین تمام چیزوں میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. وہ شادی بھی کرواتے ہیں، وہ رزق بھی کھولتے ہیں، قابل زیادہ ہیں. ہاں رزق بھی کھولتے ہیں. مطلب ہو سکتا ہے زیادہ عبادت گزار ہوں، زیادہ وظائف ہوں ان کے پاس، لیکن آپ یقین کریں کبھی یہ پوچھ لینا میرے سمیت، میں بھی آپ کو وظیفے بتاؤں گا کہ جو آپ وظیفہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈر کے آپ بتائیں کہ یہ وظیفہ آپ خود کرتے ہیں. کبھی نہیں. ان کے گھر میں خود لڑائی بھی ہوتی، ان کے گھر میں رزق کا بھی مسئلہ ہے، ان کے گھر میں صحت کے بھی مسائل. لیکن اس کا ایک جواب ہوتا ہے جب آپ یہ پوچھیں نا کسی بھی عامل سے کہ جناب یہ معاملات پھر آپ خود اپنے لیے حل کیوں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں ہے. وہ تو بنا بنایا ٹھکا ہوا جواب ہے نا. وہ کہتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ہے. شاہ صاحب توکل کی اگر ہمیں اجازت دی ہوتی ہمارے مرشد نے کہ ہم اپنے یہ مسائل حل کر سکتے تو ہم کر لیتے. یہ کیسا مسئلہ ہے؟ میں بتاتا ہوں، شریعت جتنی بھی ہے، روحانیت جتنی بھی ہے، سب سے پہلے انسان کو خود اللہ کا فرما بردار اور برگزیدہ بندہ بناتی ہے، اور سب سے پہلے اس کے اپنے مسائل حل ہوتے ہیں. یہ شریعت ہے اور پورا اس کا کردار ہے اور پوری طریق ہے. لیکن عاملین آپ یقین کریں نماز خود نہیں پڑھتے، خود ذکر نہیں کرتے، خود عبادت نہیں کرتے، خود پاکیزگی کا خیال نہیں کرتے، خود معاملات میں اتنے کمزور ہیں کہ اخلاقی غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو ہے نا وہ ایمان سے متعلقہ، عبادت سے متعلقہ، وہ بنیادی جو کردار سے متعلقہ غلطیاں ہیں، اخلاق سے متعلقہ غلطیاں ہیں، وہ غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا کچھ عاملین ہوتے ہیں، اور یہ میں بات جو ہے یہ آپ اس کو جیسے چاہے تحقیق کر لیں، باہر کے ممالک میں بھی بہت سے عاملین جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ اپنے آپ کو میجیشنز بھی کہتے ہیں، لیکن سپر نیچرل طاقتوں کے وہ پیروکار ہوتے ہیں. اور ان میں خواتین بھی ہوتی ہیں. میکسیکو میں اگر آپ جائیں تو یہ بہت ہوتا ہے، امریکہ میں بہت ہوتا ہے، یورپ میں بھی بہت ہوتا ہے. اب یہ جو عاملین وہاں بیٹھے ہیں جو اپنے سامنے کو ایک گلوب رکھ لیتے ہیں اور اس میں وہ دیکھ کر بتاتے ہیں، یا جو روحوں کو بلا لیتے ہیں پھر روحوں سے بات کر کے جو ہے وہ جواب دے دیتے ہیں. اب یہ ان لوگوں کا تو اخلاق جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہمارے خیال میں زوال پذیر ہے. ان کی عادتیں بھی گندی ہیں، وہ طہارت کے لیے پانی بھی استعمال نہیں کرتے، تو ان کو بھی ساری طاقتیں مل جاتی ہیں جو کہ اصل میں شاہ صاحب 2 طاقتیں ہیں. ایک اللہ رب رحمان کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ تک رابطے کے لیے، اللہ تعالیٰ تک اتصال اور اسی طرح ملاقات جو قرآن و سنت کے ذریعے ہے، اس کے لیے نیک ہونا اور اچھا ہونا ضروری ہے، اور اس کے بالمقابل شیطان ہے.
जितना इधर इबादत गुजार होना ज़रूरी है और उधर उधर इतना शैतानत होना ज़रूरी है। जितनी तो इधर शैतान के पैरोकार होते हैं, शैतान के पैरोकार होते हैं, जिनके शैतान की इबादत करते हैं। शैतान की इबादत करते हैं। बात तो बाकायदा लोग अब इस तरह जुमले कहना शुरू हो गए हैं कि हमारी शैतान से मुलाकात होती है। अच्छा। और कभी आपने देखा होगा कि नमाज पढ़ने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं कि जाए नमाज का कुछ हिस्सा फोल्ड कर देते हैं जी, वो कहते हैं शैतान नमाज शैतान नमाज पढ़ता है। और शैतान और बाद ऐसे हैं कि जैसे अमलियात में अगर देखा जाए बाद अच्छा, खुला कुरान भी नहीं हम छोड़ते, हम कहते हैं कुरान अगर खुला छोड़ा वो कुरान पढ़ते हैं तो कुरान उल्ट पढ़ते हैं। अच्छा, कुरान भी उल्ट पढ़ते हैं। और इसी तरह मैं बताने लगा था कि शैतानी कुव्वतों में कुछ आमिलीन ऐसे हैं कि उनका सिर्फ इंसानी शोबदेबादी वाली कुव्वतें हैं। कुछ ऐसे इंसान हैं जिनके पास जिन्नाती कुव्वतें हैं। जिन्नात होते हैं इनके पास? जिन्नात, हाँ जिन्नात होते हैं, उसके बगैर काम नहीं कर सकते। उनको जिन ही कहते हैं या उनको कुछ और लफ्ज़ भी दिया जाता है? जैसे देखें उसके बाद आगे उनके मोकलात वगैरह का लफ्ज़ भी बोलते हैं। मोकलात क्या होते हैं ये? मोकलात हमारे यहाँ तो असल चीज़ यही है कि अल्लाह की तरफ से फरिश्ते मदद करते हैं। अच्छा। और आमिलीन जो गैर शरी करने वाले हैं उनको जिन्नात, उनको वो मोकलात का सारा, कभी जिन्नात कहते हैं। मोकलात क्या होते हैं? छोटे मोकलात का मतलब यह है कि जो उसकी वकालत करे, कभी उसको कान में आवाज़ दे देता है, कभी उसको आंख में दिखाई दे देता है, कभी उसको दिमाग में इल्हाम कर होता जिन्नी है ये? होता जिन्नी है। ठीक है। और कश्फ वाली सूरत है। मुझे एक साहब कहने लगे कि आप सब उसको बड़ा कश्फ होता है। मैंने कहा अगर कश्फ की बात की जाए कि उसको दिमागी तौर पे, ज़हनी तौर पे नजर आती है चीज़ें, या तो मैंने कहा कश्फ तो सबसे ज़्यादा कुत्ते को होता है। अच्छा, आप अंदाजा कैसे? आप इधर 5 कमरे दूर गोश्त रख दें, हाँ। और इधर सूफी भी बिठा दें, इधर कोई ऐसा कश्फ वाला बंदा बिठा दें, हाँ। और साथ कुत्ता बिठा दें, हाँ। आप कहीं गोश्त को तलाश करना, आप यकीन करें कुत्ता पहले, क्योंकि उसको खुशबू आ जाती है ना। इसी तरह बिल्ली दूध को पहले तलाश कर लेगी। असल में ये जो कश्फ वजदान वाली बात है, इसमें कोई बात, लेकिन ये जेन्युइन कशफ भी तो हो सकता है, या जेन्युइन कशफ नहीं। असल में ये है कि अल्लाह ताला उसके लिए एक लफ्ज़ बोलता है, फमन शरह अल्लाहु सदरा, अल्लाह ताला उसके लिए सीना शरह सदर कर देता है। रब्बी शरह ली सदरी, अल्लाह शरह सदर कर देता है। ये तमाम दुआएं, उससे शरह सदर का मतलब यह है कि उस शरह सदर को फिर मापा जाएगा, मैदान में तोला जाएगा अल्लाह रसूल कुरान और सुन्नत में। ठीक, मैं कॉलर ले लूँ फिर ये बात कंटिन्यू करते हैं। लैला है हमारे साथ लाहौर से। जी लैला, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा पुत्र। जी मुझे अपने भाई के रिश्ते के सिलसिले में पूछना था कि उसका रिश्ता नहीं होता, पता नहीं कोई बंदिश हुई है या क्या है। तो काफ़ी जगह रिश्ते चले हैं उसके, और चलने के बाद बीच में ख़त्म हो जाते हैं। अब इनके रिश्ता हमें भी पसंद आता है, उनको भी हम पसंद आते हैं, भाई पसंद आ जाते हैं। 1-2 जगह तो बात एंड तक होते होते ना हो गई है। अच्छा, भाई का नाम क्या है लैला? मुनीब। मुनीब जी। क्या करते हैं भाई आपके? ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में इनकी काम, उनका ऑनलाइन बिजनेस भी है, थोड़ा जॉब वगैरह भी कर लेते हैं साथ में। ऑस्ट्रेलिया में क्या करते हैं? सॉरी, ऑनलाइन काम करते हैं और साथ में जॉब वगैरह भी कर लेते हैं। ओके।